बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिक़ शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसमें भी तब्दीलियाँ आती जा रही हैं, और ये तब्दीलियाँ ऐसी हैं जिनका पहले सोचा नहीं था। और ख़ास तौर पर मरासला सरकार ने नहीं सोचा था, 14 जमाती इत्तेहाद ने नहीं सोचा था कि अचानक आनन फानन उनको ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिन फैसलों पर वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये फैसले भी करने पड़ेंगे। क्योंकि 9-10 अप्रैल की दरमियानी शब से जो रजीम चेंज हुआ, बाजवा साहब जो हैं वो तो इस वक्त बैरून मुल्क हैं और अपने कामों में मसरूफ़ हैं। उनको तो कोई किसी चीज़ का मेरा ख्याल एहसास नहीं होगा कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी कौम के साथ क्या किया है, और ख़ास तौर पे एक ऐसे मुल्क के साथ, एक ऐसी कौम के साथ, एक ऐसी फ़ौज के साथ जिन्होंने उन्हें इज़्ज़त भी दी, तकरीम भी दी, सब कुछ दिया, ओहदा भी दिया, और दुनिया की नामी मानी हुई नामी ग्रामी फ़ौज जो है, दुनिया की नामी ग्रामी फ़ौज जो है और आला तरीन प्रोफेशनल फ़ौज जो है, उसका चीफ रखा, उसका सरबराह बनाया। 6 साल तक वो उसके सरबराह रहे, स्याह सफ़ेद के मालिक रहे। लेकिन जब उनको ये ओहदा छोड़ना पड़ा और जब उनको नज़र आया कि उनका ओहदा ख़त्म हो रहा है, उनकी मियाद ख़त्म हो रही है, जाते जाते उन्होंने इस कौम के साथ क्या जुल्म किया, क्या सितम किया, ये अब हमें समझ आ रही है। हमें तो पहले ही समझ आ चुकी थी और इसलिए हमने अपनी इतनी तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की, सब कुछ कर रहे हैं, सौतें भी बर्दाश्त की, और शहीद अरशद शरीफ जो हैं वो भी बैरून मुल्क वो भी कत्ल हो गए। ये सारी हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, मीडिया के बाज़ हमारे दीगर दोस्तों ने भी बर्दाश्त की, ARY, बोल TV, बहुत ज़्यादा जुल्म किए गए, ये सब कुछ हुआ। लेकिन जो कुछ खेल खेला गया, ये इसका उस बाजवा साहब को क्या मिला? असल मसला ये है, वो इन्होंने ये सारा खेल क्यों खेला, इतना बड़ा खेल क्यों खेला गया, और आखिर वो उन्होंने ये एक इंतकाम पाकिस्तान से या पाकिस्तानी कौम से क्यों लिया जिन्होंने उनको इज़्ज़त दी, उनको शान और शौकत से रखा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो आपको इशारों पे नज़र आते हैं और आम ट्रैक सूट पहना होता है, ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तो देखना ये है कि आने वाले दिनों में, मुझे जो लग रहा है आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल वक्त उन पे आएंगे। कैसे आएंगे ये भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल ले लें। पिछले 24 घंटों के दौरान हुआ क्या है। 24 घंटों के दौरान ये हुआ है जी कि इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जा रहे थे और अब इस्तीफ़े मंजूर किए जा रहे हैं, और ऐसे इस्तीफ़े मंजूर किए जा रहे हैं कि तसव्वुर पहले इसका तसव्वुर नहीं था, और सब के सब एक नैरेटिव लेके चल रहे थे। 14 जमाती इत्तेहाद एक नैरेटिव लेके चल रहा था, और खान साहब जो बात कहते थे उसके ऑपोजिट वो बात कर रहे होते थे। उन्होंने इस्तीफ़े आए हुए हैं, इस्तीफ़े नहीं मंजूर हो रहे थे, और उसकी रीज़न ये बताई जा रही थी कि अगर इस्तीफ़े मंजूर कर लिए तो ये गैर कानूनी अमल होगा, हर किसी को हम ज़ाती तौर पे बुलाएंगे। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब कहते थे हर किसी को ज़ाती तौर पे पेश होना होगा, मैं तसल्ली करूँगा, तशफ़ी करूँगा, पूछूँगा, अलहदगी में पूछूँगा, अलहदगी में मुलाकात करूँगा, और फिर उससे पूछूँगा कि कोई दबाव तो नहीं है आप पे, और जब मैं पूरी तसल्ली होगी तो ही मैं इस्तीफ़े मंजूर करूँगा। तो जनाब, जैसे ही खान साहब ने ऐलान किया कि मैं वापस आ रहा हूँ और वापस आके मैं ज़रा कुछ मज़ीद कार्ड्स खेलना चाहता हूँ, और उन्होंने अभी कार्ड नहीं शो किए थे, अभी उन्होंने सिर्फ बताया था कि मैं वापस आ रहा हूँ और शहबाज शरीफ साहब की जो है नींदें हराम करने के लिए आ रहा हूँ। तो वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की नींदें हराम नहीं करना थी, क्योंकि वो पूरे का पूरा ढांचा जो है, हुकूमती ढांचा, वो ज़मीन बोस होना था नहीं होना था, ये तो बात की बात है। लेकिन एक कार्ड खान साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त खेला और नफसियाती एक असाबी हमला किया, असाब पे उन पे सवार हुए, और आनन फानन इस्तीफ़े मंजूर होना शुरू हो गए। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ऑलमोस्ट 9 अप्रैल के बाद अब तक 80 इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं, जिनमें से कुछ सीटों पे इलेक्शन दोबारा हुआ, लेकिन अब भी खाली नशिस्तें जो हैं वो 35 और 35 70 2 दिनों में इस्तीफ़े मंजूर हुए, 70 इस्तीफ़े, और 6 सीटें खाली करनी है, 7 सीटें खाली करनी है इमरान खान साहब ने, और ये हो जाएंगे 76, और मज़ीद 55 नशिस्तें अभी ऐसी हैं जो इस्तीफ़े अभी मंजूर होने हैं, और अगर वो मंजूर ना किए तो भी अभी भी पलड़ा भारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राजा रियाज यानी कि मुनहरिफ अरकान पे। और अब ये खेल अगले हफ्ते में चला गया है। अगले हफ्ते दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकिया अरकान जो कि 55 हैं वो जाएंगे ऐवान के अंदर, और उनको जाने से कौन रोकेगा, क्योंकि कल तो ताले लगा दिए गए, और कौमी असम्बली के बाहर भी ताले लगा दिए गए, अंदर भी, और स्पीकर साहब
راجہ پرویز اشرف صاحب ہو گئے روپوش، حالانکہ کل ہی وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ان کا پروسیس شروع ہو چکا تھا۔ اور جب پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم آج آ رہے ہیں، آج وہ گئے، پیدل مارچ کرتے کرتے گئے، تمام اراکین قومی اسمبلی جو کہ مستعفی ہو چکے تھے، لیکن ان سے پہلے 35 استعفے اور کر لیے گئے۔ تو یہ تو ایک کھیل چل رہا ہے، اور خان صاحب نے جو بھی ایک کارڈ کھیلا تھا، سوچا یہی جا رہا تھا کہ ان کے پاس کارڈ ختم ہو گئے ہیں، لیکن ان کے پاس تو ابھی بہت سارے کارڈ ہیں، اور پولیٹیشین وہی ہوتا ہے جس کے پاس کبھی بھی اصل پولیٹیشین وہی ہوتا ہے جس کے پاس کارڈ ختم نہ ہو۔ اور یہ سارے کا سارا ایج کیوں حاصل ہے عمران خان صاحب کو؟ اصل جو معاملہ ہے، کمپیئر کریں، ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں، مریم صاحبہ ہیں، مسلم لیگ نواز ہے، وہ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں۔ اور اس کی ریزن کیا ہے کہ کیوں پاکستان تحریک انصاف جو ہے ابھی تک میدان میں موجود ہے؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی وطن چھوڑ گئے، پاکستان چھوڑ گئے، اور وہ باہر آ گئے، اور باہر آ کے وہ اپنی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن پیچھے جو پاکستان کے عوام ہیں، اب اس میں جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو، اس میں اب لوگوں میں آ گیا شعور، بہت زیادہ آ گیا۔ یہ کوئی 90 کی دہائی نہیں ہے، اور 90s کی دہائی نہیں ہے، اور یہ 20 کی ارلی دہائی نہیں ہے، بلکہ یہ 2023 ہے۔ اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بہت اچھی طرح باشعور تو ہیں، لوگ نہیں سمجھتے، ہمارے طاقتور حلقے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ، ہمارے پولیٹیکل پلیئرز نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے عوام باشعور ہیں، لیکن پاکستان کے عوام باشعور ہیں، اور اگر ہیں ہی تو یہ سارے کا سارا جو رجیم چینج ہے وہ ناکام ہوا ہے، اور اب تک وہ ناکام کر رہے ہیں۔ بہرحال نگراں حکومت کا معاملہ جو ہے، پہلے وہ ذرا تازہ ترین خبریں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پنجاب کا صورتحال یہ ہے جی کہ پنجاب میں اتفاق نہیں ہو سکا، اور پارلیمانی کمیٹی بھی اتفاق نہیں کر سکی۔ پہلے لیڈر آف اپوزیشن حمزہ شہباز کے نمائندگان اور چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب میں اس وقت تک ہیں، ان کے درمیان بات چیت چلی، دو نام تھے، دو نام اپوزیشن کے، دو نام حکومت کے، لیکن نہ ہی وزیر اعلیٰ اور حمزہ شہباز کے درمیان اتفاق ہو سکا۔ 2 دن ڈسکشن ہوتی رہی، اس کے بعد معاملہ چلا گیا پارلیمانی کمیٹی کے پاس۔ تو آج رات گزشتہ رات 10:10 پہ وہ وقت بھی ختم ہو گیا، اور پارلیمانی کمیٹی پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ کاف، اور جو ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، ان کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا، اور ناکامی کا اعلان کیا۔ دو نام اس وقت موجود ہیں، محسن نقوی صاحب جو ہیں جرنلسٹ ہیں، ان کا نام موجود ہے اپوزیشن کی طرف سے، یعنی کہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے۔ دوسرا نام احد چیمہ صاحب کا ہے، دونوں نام موجود ہیں۔ محسن نقوی صاحب کا نام زرداری صاحب نے دیا ہے، اور احد چیمہ کا نام مسلم لیگ نواز نے دیا ہے، 2 نام ان کی طرف سے آئے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی طرف سے احمد نواز سکھیرا صاحب ہیں اور نوید اکرم چیمہ ہیں، 2 نام موجود ہیں۔ اب معاملہ چلا جائے گا چیف الیکشن کمشنر کی طرف، اور چیف الیکشن کمشنر نے انتخاب کرنا ہے ان چاروں میں سے ایک نام کا، اور اس میں زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ محسن نقوی صاحب کا نام سن رہے ہیں کہ وہی آئیں گے، اور ہو سکتا ہے سرپرائز بھی ہو سکتا ہے، ویسے کوئی نوید اکرم چیمہ صاحب یا احمد نواز سکھیرا صاحب، ان کا بارے میں کچھ ہو سکتا ہے۔ احمد نواز سکھیرا صاحب اگر ادھر سے لیا تو احمد نواز سکھیرا صاحب کا ہے، ادھر سے محسن نقوی صاحب کا ہے، ان دونوں کے درمیان شاید ٹائی پڑے، اور دیکھتے ہیں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے دیگر ارکان کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ ان کا نامینی جو ہے وہ ہم قبول نہیں کریں گے، اور ہم جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان، پیٹیشن ہم تیار کر کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ایک نئی لڑائی ہوگی جو کہ شروع ہونے والی ہے، آئینی جنگ، عدالتی جنگ، اور یہ چیزیں آگے کی طرف جائیں گی۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں حیرت انگیز طور پہ خیبر پختونخوا میں کچھ دیر پہلے تک کہا جا رہا تھا کہ اتفاق نہیں ہو رہا، ایون اکرم درانی صاحب کو انوائٹ کیا جو کہ لیڈر آف اپوزیشن ہے وہاں پہ JUI کے، ان کو انوائٹ کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب نے، تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے، ہم اسپیکر کے پاس جائیں گے۔ تو یہاں تک تو بظاہر لگ رہا تھا کہ اتفاق نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ادھر بھی 2 بیوروکریٹس کے نام دیے گئے تھے، لیکن آنن فانن اچانک خبر آئی کہ دونوں کے درمیان اتفاق ہو گیا، یعنی JUI لیڈر آف اپوزیشن وہاں کے اکرم درانی صاحب اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب کے درمیان اتفاق ہو گیا، اور اعظم خان صاحب پہ اتفاق کیا گیا۔ اعظم خان صاحب ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں اور پہلے بھی نگراں حکومت میں رہ چکے ہیں، تو اس طریقے سے جسٹس ریٹائرڈ دوست محمد خان بھی نہ آ سکے، وہ JUI کے نامینی تھے، اور ANP کی طرف سے سابق DG FIA PSP پولیس سروس کے ریٹائرڈ 22 گریڈ کے تھے
اچھے شہرت کے تھے، ظفر اللہ خان صاحب وہ بھی نہیں آ سکے، اور اسی طریقے سے جو پی ٹی آئی نے نامینیٹ کیے تھے وہ بھی نہیں آ سکے، اور اچانک نام آیا اعظم خان صاحب کا، اس پہ اتفاق ہو گیا۔ تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ بازی لے گیا، اور وہاں پہ وہ والی ہٹ درمی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا جو کہ پنجاب میں ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اب جو اگلا سٹیپ ہے جی مسلم لیگ نواز کی پولیٹکس وہیں پہ ہے اٹکی ہوئی۔ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا کوئی ابھی تک امکان نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، جاوید لطیف صاحب اور دیگر پرویز رشید صاحب سب کے سب ادھر موجود ہیں لندن میں، اور میاں صاحب کو بتاتے رہے کہ جناب جب تک آپ نہیں ہوں گے معاملات حل نہیں ہوں گے، آپ کا ہونا ضروری ہے گراؤنڈ پہ بھی اور ادروائز بھی، اسلام آباد میں، لاہور میں، پاکستان میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ نہیں ہوتے تو ظاہر ہے شہباز شریف صاحب اور ان کا گروپ جو ہے وہ فیصلے جو کر رہا ہوتا ہے تو ان کو اپوز ہم تو نہیں کر سکتے، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم ایک ایک بات آپ تک کنوے کریں تو اس پہ ہماری بھی تصویر خراب ہوتی ہے، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی شکایتی پرچے ہیں، تو لہٰذا نواز شریف صاحب کو کہا گیا ہے۔ تو اب نواز شریف صاحب نے ابھی تک تو واپسی کا کوئی اعلان نہیں کیا، وہ سادہ زبان میں کہ وہ تیل دیکھیں گے، تیل کی دھار دیکھیں گے، حالات دیکھیں گے کہ کس طرف جا رہے ہیں، اور حالات اگر ان کی فیور میں جاتے ہوئے نظر آئے اور ان کی راستے میں، ان کی واپسی کے راستے میں جو ان کو دی گئی سزائیں ہیں، جو ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ دور نہ ہوئیں، تب تک وہ آنے کا ارادہ نہیں رکھتے پاکستان۔ تو فی الوقت مریم بی بی جا رہی ہیں، وہ جائیں گی 27 فروری کو پہنچنا ہے انہوں نے، اور 1 فروری سے الیکشن کمپین شروع کر دینی ہے۔ اس طریقے سے پنجاب کی کمپین جو ہے وہ شروع کریں گی، اور اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا کی باری آئے گی۔ تو لگ ایسی رہا ہے کہ الیکشن کی طرف ہی یہ جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے جی، آنن فانن کیا ہو جائے، اور اس کے بارے میں مجھے ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ تمام انتخابات اکٹھے ہی ہوں گے، الگ الگ الیکشن نہیں ہوں گے، کیونکہ 76 سیٹیں خالی ہیں، 55 سیٹیں ابھی اور موجود ہیں، اور وہ 55 کے بھی استعفے ان کو ہر صورت میں منظور کرنے ہی ہوں گے۔ تو بند گلی میں 14 جماعتی اتحاد ہے، نہ کہ عمران خان صاحب آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور 14 جماعتی اتحاد جو ہے وہ آہستہ آہستہ جگہ خالی کرتی جا رہی ہے، اور جو ان کے پاس پوزیشنز تھیں، پوسٹیں تھیں، وہ جو چیک پوسٹیں ہوتی ہیں وہ خالی کرتی جا رہی ہے، اور اس پہ قابض ہو رہے ہیں عمران خان صاحب۔ دیکھتے ہیں یہ پیش قدمی کہاں تک جا کے روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں 14 جماعتی اتحاد۔ لگتا نہیں ہے کہ وہ اس کو روک پائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔